نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، وقال تعالى في شان حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. برادران عزیز، جیسے آپ سب سماعت فرما رہے تھے کہ ہم ان 6 چیزوں کا ذکر سن رہے تھے، اس حدیث پاک کو ہم سماعت کر رہے تھے جہاں پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم مجھے 6 چیزوں کی ضمانت دو، میں تمہیں جنت کی خوشخبری دوں گا. بالکل واضح انداز میں سرور کائنات نے ارشاد فرما دیا کہ اگر تم ان 6 چیزوں کو اپنی زندگی سے دور کر دیتے ہو، ان 6 چیزوں میں کو اپنی زندگی کے اندر اس کی پابندی کرتے ہو تو پھر میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. برادران عزیز، اس میں ہم نے 3 چیزوں کو سنا تھا کہ جب گفتگو کرو تو جھوٹ نہیں بولنا. پہلی چیز یہ تھی کہ کنہی حالات میں کیسی ہی کیوں نہ سچویشن ہو آپ جھوٹ نہیں بول سکتے. دوسری چیز حضور پاک نے ارشاد فرمائی کہ جب تم وعدہ کرو تو پورا کرو. مومن اگر کوئی کمٹمنٹ کرتا ہے، کوئی وعدہ کرتا ہے، کسی کے ساتھ کوئی اپنا معاہدہ کرتا ہے تو مومن اپنے وعدے کو توڑتا نہیں، اپنے کمٹمنٹ کو توڑتا نہیں بلکہ اس کو پورا کرتا ہے. اور تیسری چیز فرمائی تھی کہ اگر تمہارے پاس کوئی امانت رکھا ہے، اگر آپ کے پاس کوئی اپنی کوئی قیمتی چیز امانت رکھاتے ہیں تو پھر اس میں خیانت نہیں کرنا. اور اس سے ہم نے جانا تھا کہ امانت کا مطلب صرف پیسے نہیں ہوتا، صرف مال نہیں ہوتا، بلکہ اگر کوئی اپنے راز بھی آپ کے پاس رکھاتا ہے، آپ سے کوئی مشورہ لیتا ہے، کوئی اپنے دل کی بات آپ سے شیئر کرتا ہے تو پھر آپ کا بطور مومن یہ فرض ہے کہ اس کی حفاظت کرے اور اس کو لوگوں کے سامنے نہ پیش کرے کہ کسی کے عیب آپ کے سامنے ہو، کسی کی کمزوری آپ کے سامنے ہو، کسی کی پریشانی آپ کے سامنے ہو تو پھر آپ اس کی حفاظت کرنا ہے. وہ بھی آپ کے پاس امانت ہے اور آپ اس میں خیانت نہیں کر سکتے. یہ 3 چیزیں ہم نے سماعت کی تھی. اب اس کے بعد چوتھی چیز جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تم اپنے اندر حیا کو اختیار کرو. اور فرمایا وَغَضُّوا أَبْصَارَكُمْ کہ تم اپنے آنکھوں کو جھکائے رکھو، اپنی نگاہوں کو جھکا لینا. برادران عزیز، یہاں پر یہ اشارہ ہے حیا کی طرف کہ قرآن مجید نے بھی ارشاد فرمایا ہے کہ جب حضور پاک سے اللہ ارشاد فرماتا کہ اے حبیب آپ فرما دیجئے مومنین سے کہ جب یہ راستوں پر نکلتے ہیں، باہر نکلتے ہیں، بازاروں میں نکلتے ہیں اور جہاں پر کہیں نہ کہیں کوئی غیر محرم ان کے سامنے آ جائے، کوئی ایسی چیز، ایسا منظر ان کے سامنے آ جائے کہ جس کو دیکھنا ان کے لیے منع ہے، تو مومن کی شان یہ ہے کہ وہ اپنی نگاہوں کو جھکا لیتا ہے. مومن اپنی نگاہوں کو جھکا لیتا ہے، یہ مومن کی شان ہے. اور چلتا ہے تو اس کی نگاہیں ادھر ادھر کو نہیں دیکھتی بلکہ وہ نیچی نگاہیں کر کے چلتا ہے. اسی لیے حضور پاک فرماتے ہیں کہ جب تم باہر نکلو تو اپنی نگاہوں کو جھکائے رکھو، یعنی کہ اپنے اندر حیا کو اختیار کرو.
آج یہ چیز، یہ صفت، یہ خوبی مسلمانوں سے جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور سازش کے ساتھ اس خوبی کو نکالا جا رہا ہے کہ آج لوگوں کی آنکھوں سے حیا چلی جا رہی ہے، دلوں سے وہ خشیت الہی چلی جا رہی ہے، اور آنکھ جب اٹھتے ہیں تو انہیں خیال نہیں ہو رہا ہے کہ ہم کیا دیکھ رہے ہیں۔ یاد رکھیں کہ آنکھ یہ راستہ ہے دل کا، اس کا بڑا اثر ہوتا ہے دل پر کہ آپ کیا دیکھتے ہیں، اس کا بڑا اثر ہوتا ہے آپ کے دل پر۔ آپ کی نگاہیں کیا دیکھ رہی ہے صبح شام، اس کا اثر آپ کے قلب پر براہ راست ہوتا ہے۔ اسی لیے کہا گیا کہ آنکھ جو ہے وہ ایک انسان کا آئینہ بھی ہوتے ہیں کہ اس کا کردار کیا ہے، اس کے اخلاق کیا ہے، اس کا کیریکٹر کیسا ہے۔ اگر کوئی جاننا چاہے تو بس اس کی آنکھیں دیکھ لے، معلوم ہوگا کہ اندر کیا چھپا ہے۔ تو یہ اس کا آئینہ ہوتے ہیں، اندر کی جو بات ظاہر ہوتی ہے وہ آنکھوں سے ظاہر ہوتی ہے۔ اور جب بندہ مومن باہر نکلتا ہے تو اس کی نیکی کی علامت یہ ہے، اس کی اچھائی کی علامت یہ ہے، اس کے نیک ہونے کی، اس کے شریف ہونے کی علامت یہ ہے کہ جب وہ باہر نکلے تو اس کی نگاہیں جھکی رہے۔ مومن کی شان یہ ہے کہ جب وہ باہر نکلتا ہے تو اس کی نگاہیں جھکی ہو۔ لیکن آج حیا کا پہلو ہمارے پاس سے دور ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، چاہے وہ مومن مرد ہو چاہے مومن عورتیں ہوں، ان کے اندر سے حیا جاتی جا رہی ہے، جبکہ حضور پاک نے ارشاد فرمایا الحیاء خیر کلہ، تم بھلائی چاہتے ہو۔ آج ہر ایک شخص اچھائی چاہتا ہے، بھلائی چاہتا ہے، خوبی چاہتا ہے، خیر چاہتا ہے، بہتری چاہتا ہے۔ تو میرے آقا فرماتے ہیں اگر تمہیں بھلائی چاہیے، اگر تمہیں خیر چاہیے، اگر اپنی زندگی میں بہتری چاہتے ہو تو سنو، حیا جو ہے وہ تمام کی تمام بہتریوں کو جمع کرنے والی ہے۔ الحیاء خیر کلہ، یہ تمام کی تمام بھلائیاں حیا کے اندر ہیں۔ شرم آنی چاہیے، آدمی کی آنکھوں میں وہ پانی ہونا چاہیے۔ برادران عزیز، اسی لیے حضور پاک نے فرمایا الحیاء من الایمان، ایمان یہ ہر ایک کے لیے ضروری ہے، جس کے بغیر گزارا اور چارہ نہیں ہے۔ اور میرے آقا فرماتے ہیں الحیاء من الایمان، تم اپنے آپ کو مومن بناتے ہو، تم اپنے آپ کو مومن تصور کرتے ہو، تم اپنے آپ کو حضور پاک کا غلام، اللہ کا چاہنے والا، ایمان والا تصور کرتے ہو، تو سنو، ایمان کا تقاضا حیا ہے۔ حیا جو ہے یہ ایمان کا حصہ ہے، ایمان سے جدا نہیں ہے۔ تم اسے عمل کی طرف نہ لے جاؤ، اس کو تم سیکنڈری طرف مت لے جاؤ، یہ تمہارا پرائمری بیس ہے، تمہارا فاؤنڈیشن ہے۔ یہ حیا جو ہے یہ ایمان کا حصہ ہے، اور اس کے اندر حیا نہیں ہے اس کا ایمان مکمل نہیں ہے، اس کا ایمان مکمل نہیں ہے۔ اگر کوئی یہ شخص سمجھتا ہے کہ میں بے حیائی کی طرف جاؤں گا، میری آنکھیں جو چاہے دیکھ لیں گی، میری نظر جو چاہے دیکھ لیں گی، میں تنہائی میں کچھ بھی دیکھ سکتا ہوں، اور اگر اس کے بعد یہ خیال ہو کہ میرے دل میں ایمان کی پختگی بھی ہوگی، تو یاد رکھیں یہ ممکن نہیں، کیونکہ ایمان کا کمال کب ہے؟ جب آدمی کی آنکھوں میں، اس کے قلب میں حیا کا پہلو بہت زیادہ مضبوط ہو۔ اور حیا کے لیے حضور پاک نے کتنی بڑی فضیلت، کتنی بڑی بات ہے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر دین کے لیے ایک صفت ہے، ہر ایک پیغام، ہر ایک دین جو آیا ہے، جو لایا گیا ہے، جو سمجھایا گیا ہے، اس کے لیے ایک وصف، ایک صفت ہے۔ اور یاد رکھو اسلام کی صفت حیا ہے۔ اسلام کی جو صفت ہے، اسلام کا جو ایسنس ہے، اسلام کی جو بنیاد ہے، اسلام جس پر کھڑا ہے، اس میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ حیا ہونا ضروری ہے۔ اسلام کا تقاضا، اسلام کی فطرت، اسلام کی خوبی یہ ہے کہ اس کے اندر حیا ہے، اس کے اندر بے حیائی نہیں۔ کسی بھی طرف، کوئی بھی زاویے سے بے حیائی کی اسلام اجازت نہیں دیتا۔ آپ دیگر مذاہب کو دیکھیے، وہاں پر آپ کو کہیں نہ کہیں، کسی نہ کسی زاویے سے، کسی نہ کسی وجہ سے ان کو اجازت دی جاتی ہے کہ ہاں یہاں پر آپ کو اجازت ہے کہ آپ یہاں پر ایسا کوئی کام کر لیں۔ لیکن اسلام کسی بھی پہلو پہ
کسی بھی زاویے سے، کسی بھی میدان میں، کسی بھی سچویشن میں آپ کو حیا کے دامن کو چھوڑنے نہیں دیتا، بلکہ ہر جگہ، ہر لمحہ، ہر ایک پل آپ کو یہ چیز سکھاتا ہے کہ اسلام حیا ہے، اسلام کی صفت حیا دار ہونا ہے، اسلام کے اندر خوبی حیا والا ہونا ہے، اور مومن کی شان یہ ہے کہ اس کے اندر حیا کامل ہوتی ہے۔ برادران عزیز، آپ کو اس بات کو سمجھنا ہوگا کہ جہاں آج اختلاط کا بازار عام ہو گیا ہے، لوگ آج پردے کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو اسے عیب بتا کر بات کر رہے ہیں۔ لوگ آج جب حجاب کی بات کرتے ہیں، پردے کی بات کرتے ہیں، تو وہاں پر یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ نہیں، پردہ جو ہے یہ کمزوری کی علامت ہے، پردہ جو ہے یہ آزادی کو چھیننے کی علامت ہے، پردہ جو ہے یہ حقوق کو پامال کرنے کی علامت ہے، یہ ہیومن رائٹس کے خلاف ہے، ویمن رائٹس کے خلاف ہے۔ تو یاد رکھے، نہیں، پردہ جو ہے یہ حیا کی علامت ہے، پردہ یہ جو ہے یہ اسلام کی علامت ہے۔ اور ایک بات یہاں پر جو اسلام نے سمجھائی ہے کہ جس کی جتنی قدر ہوتی ہے اتنا ہی اس کی حفاظت بھی ہوتی ہے۔ جس چیز کی قدر جس دین میں جتنی زیادہ ہے اتنا ہی اس کے اندر اس کی حفاظت کا تقاضا بھی کیا جاتا ہے۔ تو اگر آج ہم اسلامی نقطہ نظر سے یہ دیکھتے ہیں کہ اسلام نے عورتوں کو پردے کا حکم دیا ہے، ان کی جو ستر عورت ہے وہ مرد سے زیادہ ہے، مرد کا بھی پردہ ہے، عورت کا بھی پردہ ہے، دونوں کے حدود میں فرق ہے۔ صرف ایسے نہیں ہے کہ ہاں اس کو پردہ ہی نہیں ہے، اس کو پردہ ہی پردہ ہے، نہیں، دونوں کے حدود ہیں، دونوں کے حدود میں فرق ہے، دونوں کی خلقت کی بنیاد پر، کہ دونوں کی خلقت الگ ہے، دونوں کے مقصد الگ ہے، دونوں کا انداز زندگی الگ الگ ہے، اسی لیے دونوں کے پردوں کی حیا حد بھی الگ الگ ہے۔ تو آج جہاں لوگ یہ کہتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ جتنی جو چیز کی قدر ہوتی ہے، جتنی اہمیت ہوتی ہے، اتنا ہی اس کی حفاظت بھی ہوتی ہے۔ آپ دنیاوی زندگی میں دیکھ لیجئے کہ آپ خود دیکھیں کہ آپ کے پاس جو چیز کی زیادہ قدر ہوگی آپ اس کی زیادہ حفاظت کرتے ہیں، زیادہ پروٹیکشن کرتے ہیں۔ آپ کے پاس اگر مال و دولت کی حفاظت ہے تو اس کی پروٹیکشن زیادہ کرتے ہیں، بچوں کی ہے تو ان کے لیے پروٹیکشن زیادہ کرتے ہیں۔ اسی طرح اسلام نے بتایا ہے کہ عورت چونکہ صنف نازک ہے، اسی لیے اللہ نے ان کی پروٹیکشن بھی زیادہ کی ہے، ان کو ہر اس نگاہ سے بچایا ہے جس کے اندر حیا نہیں ہے، جس کے اندر شرم نہیں ہے، جس کے اندر خرابی ہے، اسلام نے اس سے بچایا ہے۔ کیونکہ یہاں سے پھر گناہ شروع ہوتے ہیں۔ اسلام نے اس گناہ کے باب کو ہی بند کر دیا، اس دروازے کو اسلام نے بند کر دیا۔ ادھر مومنین کو، مسلمان مردوں کو حکم دیا کہ تم جب بازاروں سے گزرو تو اپنی نگاہوں کو جھکائے رکھنا، اور عورتوں کو حکم دیا کہ تم بے پردہ باہر نہیں نکلنا۔ برادران عزیز، اسلام کی خوبی ہے حیا، اور آج نوجوان اس چیز سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ اور آپ یہ بات کو سوچیں، سمجھیں کہ حیا آپ کو، آپ کے دل کو زندہ کرنے والی چیز ہے۔ لوگ آج یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم قرآن بھی پڑھ رہے ہیں، ذکر بھی کر رہے ہیں، نیک کام بھی کر رہے ہیں، لیکن دل کے اندر وہ کیفیت، وہ خشیت نہیں نظر آتی۔ کیا بات ہے کہ بندہ مومن جب اللہ کا ذکر کر رہا ہے تو اس پر وہ خشیت طاری نہیں ہوتی ہے، وہ کیفیت طاری نہیں ہوتی ہے، اللہ کے ذکر کا وہ اثر قلب پر نہیں ہوتا ہے۔ جہاں پر اللہ فرما رہا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ ذکر کی وجہ سے تمہارے دلوں کو اطمینان ملتا ہے، لیکن آج بھی وہ بے چینی باقی ہے، وہ بے قراری ہم محسوس کر رہے ہیں کہ اللہ کا ذکر کرنے کے بعد بھی وہ اطمینان کیوں نہیں ملتا؟ کیونکہ ہم نے اپنی نگاہوں کے ذریعے سے، اپنے اعمال کے ذریعے سے اپنے دل کو مردہ کر دیا ہے۔ اب اس دل کو زندہ کرنا ہوگا تو تمام اسباب کو اختیار کرنا ہوگا،
ایک طرف ہمیں ذکر الہی بھی کرنا ہوگا، دوسری طرف قرآن بھی پڑھنا ہوگا، تیسری طرف استغفار کرنا ہوگا، چوتھا درود پاک کو شامل کرنا ہوگا، اور اپنے اعمال کو درست کرتے ہوئے اپنے آپ کو حیا والا بنانا ہوگا، اپنی نگاہوں کو جھکانا ہوگا، اپنے آپ کو سدھارنا ہوگا اور اپنے آپ کو اس راستے پر چلانا ہوگا۔ اسے حضور پاک نے بتایا ہے، اور حضور پاک نے بتایا ہے اپنے دل کو زندہ کرنا چاہتے ہو تو حیادار بنو، کیونکہ اگر تمہارے دل زندہ ہونا ہے تو اسی حیا کے ذریعے سے زندہ ہوگے۔ برادران عزیز، آج ہم اس چیز سے دور ہیں۔ لوگ مذاق کرتے ہیں، نگاہوں کو جھکانے کی بات ہو تو کہتے ہیں کہ ہم کیسے نگاہوں کو جھکائیں، مومن کی شان نگاہوں کو جھکانا ہے۔ دوسری طرف ہم نے بچوں کو سنا ہے، کہتے ہیں کہ نہیں، ایک بار تو دیکھ سکتے ہیں نا، ایک نظر تو ہے نا۔ برادران عزیز، کیونکہ دین آسان ہے، اسلام میں آسانی ہے، اس لیے یہ کہا گیا کہ اگر غلطی سے نگاہ پڑ جائے تو مومن کی شان یہ تھی کہ گناہ پر نادم ہو جاتا تھا، شرمندہ ہو جاتا تھا، بے چین و بے قرار ہو جاتا تھا۔ بے چینی، بے قراری بڑھ جاتی تھی کہ یہ کیا ہو گیا ہے، اللہ کی نافرمانی مجھ سے ہو گئی ہے۔ جہاں پر نگاہ نہیں جانی چاہتی تھی اور میں نہیں چاہتا تھا کہ میری نگاہیں اٹھ جائے اور کوئی غلط چیز، غلط منظر، غیر محرم میرے سامنے آ جائے اور میں دیکھ لوں، یہ نہیں چاہتا تھا، لیکن غلطی سے ہو گیا ہے۔ تو یہاں پر کہا گیا کہ اگر کوئی عمل نادانستہ طور پر غلطی سے ہو جائے تو اللہ اسے معاف کر دیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جرأت سے اپنی نگاہوں کو اٹھا کر گناہ کریں۔ ان مناظر کو دیکھیں جسے اللہ نے منع کیا ہے، اور یاد رکھیں کہ جو چیز دیکھنا حرام ہے تو ہر جگہ دیکھنا حرام ہے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں اگر ٹی وی پہ دیکھوں تو جائز ہے، فون میں دیکھوں تو جائز ہے، بازار میں دیکھوں تو حرام ہے۔ نہیں، جو منظر اگر غیر محرم کو دیکھنا بازار میں حرام ہے، راستے پر حرام ہے، تو ٹی وی پر بھی حرام ہے، فون میں بھی۔ یہ بات کو سمجھنا ہوگا، اور یہ بات اس لیے آپ کو جاننی ضروری ہے، اس بات کا تقاضا اور اس بات کو سمجھنا اس لیے ضروری ہے کہ لوگوں کو یہ خیال ہوتا ہے کہ بازار میں ہیں تو لوگ دیکھ رہے ہیں، اجتماع میں ہیں تو لوگ دیکھ رہے ہیں، راستے میں ہے تو لوگ دیکھ رہے ہیں، اور میں اگر دیکھوں گا کوئی غلط چیز تو لوگ کیا کہیں گے۔ یاد رکھیں، لوگ دیکھیں نہ دیکھیں، لوگ جانیں نہ جانیں، لوگ آپ کو پہچانیں یا نہ پہچانیں، لوگ آپ کے گواہ بنے یا نہ بنے، لوگ آپ کے گناہ کو جانیں نہ جانیں، اس بات کو سمجھ لیجئے کہ کسی کیفیت میں آپ ہو، کسی حالت میں آپ ہو، کسی منظر میں، کسی محفل میں آپ بیٹھے ہو، کوئی دیکھے نہ دیکھے، آپ کا رب آپ کو دیکھتا ہے۔ اگر آپ کو حیا کرنی ہے تو لوگوں سے حیا سے زیادہ اللہ سے حیا کیجئے، اللہ سے حیا کیجئے۔ ڈرنا ہے تو مخلوق سے مت ڈریے، اللہ سے ڈریے، اس کی ناراضگی سے ڈریے، اور یہ خیال کیجئے کہ میرا رب اگر مجھ سے ناراض ہو جائے تو پھر مجھے کون بچائے گا؟ پھر میری زندگی کا فائدہ کیا ہے اگر رب ہی ناراض ہے؟ جس نے سب کچھ دیا، ساری نعمتیں دی، آنکھ اس کی نعمت ہے، ہاتھ اس کی نعمت ہے، دل اس کی نعمت ہے، اور اسی کی نافرمانی ہو رہی۔ برادران عزیز، آج اگر ہمارے اندر، ہمارے اعمال میں، ہمارے کردار میں، ہمارے جو کچھ کوششیں ہیں اس میں خوبی پیدا کرنی ہے تو پھر اپنے اندر حیا کو پیدا کیجئے، اپنے اندر وہ کردار کو پیدا کیجئے، وہ اخلاق کو پیدا کیجئے جو حضور پاک نے سکھائے ہیں۔ وہ کردار ہمارا ہو جو سرور کائنات کے غلاموں کا کردار ہوتا ہے کہ لوگ دیکھ کر ہمیں گواہی دیں کہ حضور کا غلام ایسے ہوتا ہے۔ یہ نہ ہو کہ ہمارے اعمال، ہماری خرابیاں لوگوں کو چانس دے، لوگوں کو موقع دے کہ ہاں دیکھو یہ کہنے والے مسلمان ایسے ہوتے ہیں۔ نہیں، یہ ہماری کوتاہیاں ہیں۔ برادران عزیز، تو اسی لیے حضور پاک نے فرمایا کہ تم اگر اپنی نگاہوں کو جھکا لو گے تو تم جنت کے راستے پہ چل گے۔ نگاہیں ہر حال میں جھکی رہے، آپ کی نگاہوں میں شرم ہو، حیا ہو، اور اپنے آنکھوں کو ہر اس منظر سے، ہر اس گناہ سے بچائیے، اس سے اللہ نے، رسول پاک نے بچنے کا حکم دیا ہے۔ آج نادانستہ طور پر
ہمارے سامنے ایسے مناظر آ جاتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں یہ کیا ہو رہا ہے، یہ سازش ہے، کیونکہ ہم کو نہیں معلوم ہے، شاید ہم اگنورنس میں جی رہے ہیں، ہم تحقیق نہیں کرتے، لیکن غیر تحقیق کرتے ہیں، ان کو معلوم ہے کہ ان کے اعمال کو، ان کے قلوب کو مردہ کرنا ہے تو کیسے مردہ کریں، کیسے ان کو صحیح راہ سے ہٹائیں۔ اس لیے میں بارہا عرض کرتا ہوں کہ صبح شام استغفار کیا کیجئے، کہ ہم کو معلوم نہیں ہے کتنے گناہ ہم سے ہو رہے ہیں، کتنی غلطیاں ہم سے ہو رہی ہیں، تو اللہ کی بارگاہ میں آپ مغفرت طلب کرتے رہیے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھتے رہیے، صبح شام کیجئے، تاکہ اگر رات میں کوئی گناہ ہو تو صبح اللہ معاف کر دے، دن میں گناہ ہو تو رات میں اللہ معاف کر دے۔ برادران عزیز، اسی لیے حضور پاک نے فرمایا کہ یہ 6 چیزوں میں ایک چیز ہم نے جو سنی ہے کہ مومن کی شان یہ ہے کہ وہ نگاہوں کو جھکائے رکھتا ہے، کوئی غلط کام، غلط چیز نہیں دیکھتا، کیونکہ وجہ کیا ہے، وجہ کیا ہے، دیکھ لیے تو کیا ہوتا۔ برادران عزیز، ایک تو اللہ کا حکم ہے، دوسری بات یہ ہے کہ ہر مومن کی خواہش ہوتی ہے، دل سے تمنا ہوتی ہے کہ ہم اپنے آقا کا دیدار کریں۔ کبھی یہ موقع بھی آ جائے کہ خواب میں ان کا جلوہ ہمارے سامنے ہو، ہم ان کے سامنے بیٹھے رہیں، ان کے چہرے کو دیکھتے رہیں، تکتے رہیں، اللہ یہ موقع ہم کو عنایت فرمائے۔ اب سوچئے کہ یہ نگاہیں جو گناہ دیکھ رہی ہے وہ کیسے پھر اس جلوے کا دیدار کرے گی، کیسے اللہ کو منظور ہوگا کہ یہ آنکھوں سے جس نے گناہ کیا ہے اس آنکھوں سے میں اپنے حبیب کا جلوہ اسے دکھا دوں۔ برادران عزیز، سوچنا ہوگا کیا چاہتے ہیں، کیا کر رہے ہیں، منزل کہاں ہے، کہاں کو جا رہے ہیں۔ پھر یہی آنکھیں ہیں جس سے رب کا دیدار بھی ہوگا۔ برادران عزیز، تو سوچئے، اسی لیے اللہ نے ان کی حفاظت کا حکم دیا ہے کہ اس سے بڑے بڑے کام تم کو کرنے ہیں، اچھے اچھے کام تم کو کرنے ہیں، رب کے جلووں میں گم ہونا ہے تو ان آنکھوں کی حفاظت کرو، نبی پاک کے جلووں میں گم ہونا ہے، اس چہرے کا دیدار کرنا ہے تو ان آنکھوں کی حفاظت کرو۔ ان آنکھوں کی حفاظت ہوگی تو دل کی حفاظت ہوگی۔ برادران عزیز، اسی لیے حضور پاک نے فرمایا کہ تم اپنی نگاہوں کو جھکائے رکھو، تم جنت کے راستے پہ چلتے رہو گے۔ نگاہوں کو جھکائیے، ان کی حفاظت کیجیے، اپنے دل کی حفاظت کیجیے۔ انشاءاللہ 2 باتیں رہ گئی ہیں، آئندہ اس کو ہم مکمل کریں گے، جو اسی سے مناسبت رکھتی ہے۔ اسی پہلو کو حضور پاک نے آگے پھر بیان فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مالک جب تک زندہ رکھ، سلام پر رکھ، موت ایمان پر دے، وقت نزا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب فرما مالک، ہمیں نیک اور صالح متقی و پرہیزگار بنا، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل کر دے مالک، ہمیں جو پریشان حال ہیں ان کے پریشانیوں کو دور فرما، ہمیں جو بیمار ہیں انہیں شفاء کامل عطا فرما، ہمیں جو مخروض ہیں ان کے قرضوں کو عطا فرما، جو بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں ان کا نصیبہ نیک فرما، جن کی شادیاں ہو چکی ہیں ان کی زندگیوں میں خوشیاں عطا فرما، جو کچھ سنے ہیں، جو کچھ کہے ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سچا غلام و امتی بنا مالک، اہل بیت اطہار کا سچا غلام بنا، صحابہ اکرام کا چاہنے والا بنا، اولیاء اللہ کا چاہنے والا بنا، ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم والحمد للہ رب العالمین۔